وہ معصوم مسافر، اس کے لیے کوئی آوازیں نہیں اٹھتی ہیں. کاش آج مجھے یہ شور و غر اور زیادہ سنائی دیتا ان لوگوں کا نام لے کر، یہ بشیر زیب ہو، چاہے وہ اللہ نظر ہو، چاہے وہ ابراہیم دغ بگٹی ہو، چاہے ہربیار مری ہو. کون یہ قتل و غارت کر رہا ہے؟ کیوں ہم نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں؟ کیا ان کو بار بار ریاست نے موقع نہیں دیا ہے؟ جناب اسپیکر، ایک بار نہیں، اس ریاست نے بار بار ماں کا کردار ادا کیا ہے. اگر میں تاریخی طور پہ جاؤں تو شاید ٹائم کم ہے. کیا نواب خیر بخش بری کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے ان کو واپس یہاں نہیں لایا گیا؟ کیا آتے ساتھ انہوں نے پہلے دن ایئرپورٹ پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں جلایا؟ کیا انہوں نے سریاب میں ایک سرکل لگا کر انڈیپینڈنٹ بلوچستان کے لیے ایڈوکیسی نہیں کی؟ کیا یہ سب تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ بالاج مری کو لندن سے واپس لایا گیا، بریگیڈیئر صدیق لنگڑا نے ان کو الیکشن جتوایا؟ کیا یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اس ریاست نے بار بار یہ کام نہیں کیا ہے؟ تو اب کیا کریں؟ 500 لوگ بھی ہمارے قتل کریں، جا کے معافیا مانگیں. میں اس معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن کیا وہ آپ کی معافی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ تو اس فلور سے پچھلے 1 سال سے نہیں، پچھلے 10 سال سے یہ کہتے آ رہے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں، ہم فلانا صاحب ہے. افسوس ہوتا ہے مجھے دودہ خان کا بیٹا جو ہے وہ بھی بشیر زیب کو بشیر زیب صاحب کہہ رہا ہے. جناب اسپیکر، ہمیں اب اس لڑائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بی ایل اے کوئی جرگہ کر رہا ہے جو میں جا کے ان کے ساتھ جرگہ کروں؟ کوئی سکول سسٹم چلا رہا ہے جو جا کے میں کہوں کہ یہ سکول سسٹم ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کا سکول سسٹم ٹھیک چلاؤں گا؟ ایمبولینس سروس چلا رہی ہے، وائلنس، بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہے، تو کیا وائلنس کی اجازت دے دیں؟ کیا اس کی اجازت دے دیں کہ معصوم لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارنا شروع کر دیں؟ کیا اجازت دے دیں؟ مفتی شاہ امیر کا کیا گناہ تھا؟ وڈیرا صاحب کا کیا گناہ تھا جو خوزدار میں شہید ہوئے؟ چن چن کے بلوچوں کو مارا جا رہا ہے مخبری کے نام پر، نائیوں دھوبیوں کو مارا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، یہ کون سی بلوچ روایات ہیں؟ یہ کس بلوچ روایت کی بات کر رہے ہیں؟ تاریخ میں کیا لکھا جائے گا کہ بلوچوں نے نہتے نائیوں دھوبیوں ٹیچرز ڈاکٹرز ان کا قتل عام کیا؟ اور پھر یہ جو ٹرین حملہ، وہ فوجی جو چھٹی پہ جا رہا ہے وہ نہتا تصور ہوگا، وہ نہتا تصور ہوتا ہے. جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، قومیت کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے تاریخیں رقم کی ہیں. بلوچ تاریخ بھری پڑی ہے دلیری سے، بلوچ تاریخ بھری پڑی ہے مہمان نوازی سے. یہ کون سی تاریخ ہے کہ آپ نہتے لوگوں کو ٹرینوں پہ حملہ کرتے ہیں، معصوم عورتوں کو مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، ان کو یرغمال بناتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں ادھر یہ کنفیوژن کہ ہم جا کے معافیا مانگیں؟ ان کو صاحب کے جو بھی وائلنس کرے گا، جو ریاست پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا، بندوق اٹھائے گا، ریاست مکمل طور پر ان کا کلا کما کرے گی کسی بھی صورت میں. ہاں، جو عام بلوچ ہے اس کو گلے لگانے کے لیے ریاست ایک بار نہیں 100 بار تیار ہے. کہاں کہاں ہم نے بلوچوں کے لیے آپ کی یونیورسٹیز ہارورڈ اور آکسفورڈ کے دروازے کھول دیے بلوچ بچیوں کے لیے، بلوچ بچوں کے لیے. آج بھی بلوچستان کے تمام بچے جو ہیں ویلفیئر سٹیٹ کی طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں. تو عام بلوچ کو گلے لگایا جائے گا، لیکن وہ جو وائلنس پہ اتر آیا ہے، وہ جو معصوم لوگوں کو قتل و غارت کرے، ان کے ساتھ کیا سلوک برتا جائے؟ ان کے ساتھ وہی سلوک برتا جائے. جناب اسپیکر، 1 انچ، میں بار بار کہتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہیں، عمر ایوب صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کون کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 انچ ٹیریٹری ہولڈ کرنے کی طاقت بی ایل اے یا یہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ان کے اندر نہیں ہے. They cannot hold an inch of our land for not more than 4-5 hours. اتنا ہی ٹائم لگتا ہے ریئیکشن ٹائم، اس کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ اس طرح معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر کے، اور ہمیشہ سافٹ ٹارگٹس. وہ فوجی جو نہتا ہو کے گھر جا رہا ہے چھٹی پہ، وہ فوجی تصور نہیں کیا جاتا ہے. اگر اتنا ہی ہے تو یہ کنٹونمنٹس ہیں، وہاں پر آ جائیں. لڑائی لڑنے کا شوق ہے تو معصوم نہتے مسافروں پر جہاں وہ نظر آئے، جہاں کبھی بسوں سے اتارے، کبھی ایتھنک بنیادوں پر اتار کے ان کو مارے. جناب اسپیکر، یہ کنفیوژن دور کرنی پڑے گی. یہ کنفیوژن کون دور کرے گا؟ یہ آگسٹ ہال دور کرے گا. کتنی دفعہ ان کیمرہ بریفنگ میں آپ لوگوں کو بتا چکا
कितनी दफा मैं यहां कह चुका हूं, कोई लेना लीड इस पर डायलॉग पे? क्यों कोई लीड नहीं लेता? बिकॉज वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। रियासत तो तैयार है, एक बार नहीं बार बार तैयार है, लेकिन वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। और फिर एक और दो किस्म के लोग हैं जनाब स्पीकर, एक वो जो बंदूक उठा के निहत्ते मासूम लोगों की खून बहा रहे हैं, नाहक और मासूम खून बहा रहे हैं, और दूसरे वो जो यहां पर बैठ के कहीं टीवियों पे नजर आते हैं, कहीं ट्विटर पे नजर आते हैं, कहीं दूसरे फोरम्स पे नजर आते हैं, जो उनके लिए एडवोकेसी करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। टेररिज्म को, इंडिपेंडेंस को कौन ग्लोरीफाई करता है? कौन सा मुल्क इजाजत देता है? कोई मुल्क इसकी इजाजत नहीं देता सिवाय इस बदबख्त मुल्क के, कि वो इजाजत देता है कि उसकी सड़कों पे इंडिपेंडेंट पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को तोड़ने की बात की जाए, और वो बर्दाश्त करता रहता है। कब तक बर्दाश्त करेंगे? कौन लोग हैं ये? क्या कभी कोई कहते हैं कि यकजहती है, कभी ट्विटर पे थाने का एक सरदार है, वो लिखता है कि आप जंग हार गए। एक मौसूफ ने कल इधर कहा जंग हार गए। ओ भाई, रियासत ने ये जंग लड़ना अभी शुरू ही नहीं की। जिस दिन रियासत ने ये जंग लड़ना शुरू कर दी ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन हारा कौन जीता। रियासत को अभी भी रियासत सब्र से काम ले रही है, अभी भी हुकूमत सब्र से काम ले रही है। नहीं लेना चाहिए। मेरी जात का मसला नहीं है जनाब स्पीकर, मैं कई बार इस फ्लोर पे बता चुका हूं, लेकिन वो मासूम लोगों का जिनका कत्ल हो रहा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें उनके साथ खड़े होने का कहता है या बशीर ज़ेब के साथ खड़े होने का कहता है? क्या पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 5 क्या कहता है? अनकंडीशनल लॉयल्टी टुवर्ड्स स्टेट ऑफ पाकिस्तान नहीं कहता। अगर वो मैडम आज बैठी होती तो मैं उसको जवाब देता। नहीं कहता कि स्कूल है, अस्पताल है, रोड है तो मैं रियासत के साथ वफादार हूं, वरना मैं नहीं हूं। 19 साल में अगर मुझे नौकरी मिलती है तो मैं रियासत का वफादार हूं, वरना मैं नहीं हूं। इट इज ऑर्डर जो इंपॉर्टेंट है रियासत के लिए। और हम बदकिस्मती से, मुझे इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पूरे पाकिस्तान को हमने इस मामले में कंफ्यूज कर दिया। वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड टेररिज्म एवरीवेयर। लेकिन यहां पर जो वायलेंस है उसको हम किस तरह ट्रीट कर रहे हैं? कला ले बुला ले, 100 जरगे बुला ले, मैं आपको अख्तियार देता हूं। 100 जरगे बुला लें, नवाबों को बुला लें, सरदारों को बुला लें, मसला हल होगा। अगर मसला हल होता है जनाब स्पीकर, किसी भी तरीके से यह हल होने के लिए तैयार है, तो हुकूमत में बार बार कह रहा हूं सब कुछ करने को तैयार है। पर वो आपको बंदूक लेके मार रहे और आप कह रहे जरगा करें। उस जरगे में क्या करें? तजावीज जो है, जो सॉलिड तजावीज ऑनरेबल मेंबर मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने मुझे रिटर्न दी, इसमें से 8-10 ऐसी है जिन पर बात की जा सकती है। हो सकता है ज्यादातर ऐसी है जिन पर बात की जा सकती है। यह है सॉलिड तजावीज। इस ऑगस्ट हाउस को इस तजावीज को लेकर आगे चलना चाहिए। यह है बलूचिस्तान का जिरगा, यह है बलूचिस्तान का जिरगा। जो मर्जी आप कह लें, 99% वो लोग हैं जो पिछले कई सालों से उनके खानदान जीतते आ रहे हैं। कोई 2 नस्ल से सियासत कर रहा है, कोई 3 नस्ल से। ऐसे ही हमने कह दिया कि ये मशहूर कर दिया कि ये बलूचिस्तान की जो असम्बली है, पूरा पाकिस्तान ये कहता है, और हमारे मेंबर्स भी ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि जी ये कोई फॉर्म 47। कहाँ है फॉर्म 47? जितने साउथ में है नेशनलिस्ट कुव्वतें जीत के आए, ये खैरजान बलोच अवारान से जीत के आए, डॉक्टर मालिक बलोच साहब, फुलन बलोच साहब, रहमत बलोच साहब, असद साहब। तो ये तीसरी दफा आ रहा है, वो चौथी दफा आ रहा है। कौन तो हुए होगी मैनेजमेंट? मैं नहीं कहता हूं कि बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं हुई, पर ज्यादातर तो लोग वो हैं जो दूसरी तीसरी टर्म में आ रहे हैं। तो सिर्फ कंफ्यूजन फैलाने के लिए, सिर्फ रियासत को कंफ्यूज करने के लिए हमने अपना एक बयानिया है, और वो बयानिया बदकिस्मती से सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहा है जनाब स्पीकर, विच इज वेरी डेंजरस, विच इज वेरी डेंजरस। और हमने इस ऑगस्ट हाउस से लीड लेनी है। कब तक हम शफ शफ करते रहेंगे? क्यों हम नाम नहीं लेते कि मुफ्ती शामिर को किसने मारा है? क्यों हम नाम नहीं लेते कि ये जो निहत्ते लोग थे, ये रहमान गुल और बशीर ज़ेब जो है वो मासूम लोगों पर आकर हमलावर होते हैं? और ठीक बात है कि आम बलोच को बिल्कुल वर्गलाया गया। ठीक कहा जनाब ज़हूर बुलेदी साहब ने कि पूरे के पूरे सोशल मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमारे पास सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, सॉलिड एविडेंसेस रियासत के पास मौजूद है कि पूरे के पूरे सेल्स बने हुए हैं जो हमारे नौजवानों को वर्गला रहे। दुरुस्त बात है कि हमें नौजवानों के पास जाना चाहिए, दुरुस्त बात है कि हमें उनको मेरिट पे नौकरियां देनी चाहिए, दुरुस्त बात है कि हमें अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करनी चाहिए, लेकिन ये चीजें कॉम्प्लीमेंट जरूर करेंगी रियासत को। ना ये वायलेंस का रीजन है, और ना जो लड़ रहा है वो ये कह रहा है कि ये रीजन है। जो लड़ रहा है वो कहता है मैं आपका मुल्क चाकू छुरी की तरह, केक की तरह काटना चाहता हूं, काट के पाकिस्तान को तोड़ना चाहता हूं। और अब हम पर यह फैसला मुबस्सर है कि हम क्या करें।
ہم تو اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں میرا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوتا ہے، لوز ہو جائے، میری زندگی چلی جاتی ہے، چلی جائے، لیکن میں اپنے ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں، ریاست کے ساتھ کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. گزارش اتنی ہے کہ ابھی تک یہ ایوان کنفیوز ہے. میں جو بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس کنفیوژن سے باہر نکل آئے. ہم نے ان کیمرہ آپ کو بریفنگ دے دی کہ یہ لوگ ہیں جو بات نہیں کرنا چاہتے آپ سے. کرنا چاہے، کوئی لیڈ لینا چاہے، بسم اللہ کرے. اگر آپ سمجھتے ہیں جرگا حکومت آج اعلان کرتی ہے، کل وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلوچستان کے ایشو پہ اسلام آباد میں بلا لیتے، کوئٹہ میں بلا لیتے، بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جائیں. اس سے کوئی روڈ میپ تو دے نا. یا اسی طرح ہماری اسمبلی کا ان کیمرہ سیشن کرنا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے، وہ اپنے نظریے کے مطابق بات کرے گا. نشستن، گفتارن، برخاستن، معاملہ ان کا ہے جو وائلنس کر رہے ہیں. اور ہم نے اس کو لگایا ہوا ہے کس پر کہ یہ کوئی پولیٹیکل مسئلہ ہے. کوئی سوشو پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر. یہ سوشو پولیٹیکل مسئلہ ہوتا تو افغانستان کی مثال آپ لے لیں. افغانستان کے اندر آج سے 2 سال 3 سال پہلے ایک بہتر گورنمنٹ تھی، زیادہ جاب اپرچونٹیز تھی. تو وہاں پر جب وہ امریکہ وہاں سے چلا گیا، جاب اپرچونٹیز ختم ہو گئی، لوگ وہاں سے درپدر ہو گئے، لیکن انسرجنسی ختم ہو گئی. تو یہ ہم نے کیا ریزن بنائی ہوئی ہے؟ یہ ریزن نہیں ہے. وہ لڑنے والا بھی کہتا ہے یہ ریزن نہیں ہے. ہم نے بنایا ہوا ہے یہ ریزن اس لیے ہے کہ یہاں پر سڑک سکول نہیں ہے، یہاں پر بجلی نہیں ہے. نوجوان کو جو ہے، یہ نوجوان جو بیوٹمس میں پڑھتا ہے 80%، if I'm not wrong، کیونکہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ ہوں، میں غلط ہوا تو میں اپنی کریکشن خود کر لوں گا اس فلور پہ، 80% اسکالرشپ پہ پڑھتا ہے. ہم ایک بچے پہ جو کریڈٹ کالج میں پڑھ رہے ہیں 13 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں پہ جو ایجوکیشن پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کوئی پروونس نہیں کر رہا ہے. ویلفیئر اسٹیٹ ٹائپ کا ہم نے ایک صوبہ بنایا ہوا ہے. اور آئی ایم اے بلوچ اس بنیاد پر، جیسے آئی ایم اے بلیک، ہر بات پر وہ کیا ہوا ہے ہم نے. لہٰذا میری اس مقدس ایوان سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ خدا را اس کنفیوژن سے باہر آ جائے. یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے گھر گھر کو پہنچ گئی. جب پشاور میں KPK میں شروع ہوئی تو باقی پاکستان نے کہا کہ یہ تو جی بس KP کی جنگ ہے. وہ ہم نے پھر دیکھا کہ وہ جنگ کہاں تک پہنچی. آج شاید ہم زیادہ انڈر تھریٹ ہوں گے. کچھ لوگ یا میرے خلاف تقریر کر کے، میری وحشت سے، تیری شہرت سے، اگر میرے خلاف تقریر کرنے سے تمہاری بچت ہو جاتی ہے BLA سے تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ جنگ ہر گھر میں آئے گی، ہر گھر میں آ چکی ہے. اس جنگ کے سدباب کے لیے سالڈ سٹیپس لینے پڑیں گے. حکومت کو یہ سوچنا پڑے گا، ساتھ اپوزیشن کو سوچنا پڑے گا، ساتھ انٹیلیجنسیا کو سوچنا پڑے گا. کیا آپ سیدھی سی بات ہے، اس میں کنفیوژن کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم وائلنس کے ذریعے آپ کا ملک توڑنا چاہتے ہیں. اب ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم کریں کیا؟ وہ جو سپیس انہوں نے وائلنس سے لی ہے وہ میری بات چیت سے واپس نہیں آنے والی، وہ میری تقریر سے واپس نہیں آنے والی. وہ سپیس انہوں نے وائلنس سے لی ہے، وائلنس سے واپس آئے گی. ہم نے ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا ہے، ان سڑکوں کو محفوظ کرنا ہے. وہ کب محفوظ ہوں گے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ پورا 200 کا جتھا آتا ہے، 200 کا جتھا آ کے حملہ آور ہوتا ہے. اب اس کے خلاف اس کا سلوشن آپریشن کے علاوہ اور کیا ہے؟ ذرا آپریشن کی بات ہو، صبح تمام پولیٹیکل جماعتوں کے اخبارات میں خود اخبار پڑھتا ہوں، اس میں بلوچستان آپریشن کا متعمل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا آپریشن کا متعمل. تو آپ لوگ کوئی سلوشن بھی ساتھ نیچے والے کالم میں دے دینا کہ کیا کریں ان جتھوں کے ساتھ جو افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے اور ہمسائے ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے، وہاں بیٹھ کے پلان کرتے ہیں، وہاں سے معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرتے ہیں. تو سلوشن بھی کوئی بتائے نا مجھے. تو لہٰذا جناب اسپیکر، میں آپ کے توسط سے پورے بلوچستان کے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ ہماری ایفرٹ ہے، ہم اپنی ایفرٹ کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں امن کا سورج بحال ہوگا. کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہر معاملے میں تو اس کو جرگا ہال سمجھتا ہوں. یہ آگسٹ ہال جو ہے یہ بلوچستان کا نمائندہ ہال ہے. یہ آگسٹ ہال ہمت کرے، کیوں ہم کسی اور کی محتاجی کریں، کسی ٹویٹر سردار کی، کسی تھانے سردار کی، وہ آ کے ہمیں بتائے. یہ ہال بتائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آنریبل لیڈر آف دا اپوزیشن بتائیں گے، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب بتائیں گے، باقی دوست بتائیں گے. کنسنسس ڈیولپ کریں. ہم نے ان کیمرہ سیشن کیا، اس ان کیمرہ سیشن میں آپ کو سب کچھ بتایا کہ نہیں وہ ہم سے بات کرنا چاہتے. وی ٹرائیڈ فار دیٹ. تو اب ہم اس پہ پورے پاکستان کو کنفیوز کیے رکھیں کہ پورا پاکستان اس پہ کنفیوزڈ ہو کہ یہ جو وائلنس ہے یہ وائلنس ڈیفرنٹلی ٹریٹ ہوگا، اور وہ جو وائلنس ہے جو مذہب کے نام پر ہے وہ ڈیفرنٹلی ٹریٹ ہوگا.
اور آپ پھر دیکھیں سازش کتنی منظم ہے اس ریاست کے خلاف. میں بار بار آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن جناب اسپیکر، تین: ایک وائلنس، دوسرا سوشل میڈیا، اینڈ تھرڈ از سوشل موبلائزیشن. بنو میں واقعہ ہوتا ہے، اس کو کسی نے گلوریفائی کیے؟ یہاں پہ ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ پورا ہفتہ گلوریفائی رہتا ہے، پورا مہینہ گلوریفائی رہتا ہے، ختم ہی نہیں ہونے کا نام لیتا. وی آر ان دا کانفلکٹ زون، ہم وار زون میں ہیں. نہ یہ آخری واقعہ تھا نہ پہلا، لیکن ہمارا ریزالو تو ہونا چاہیے نا، کہ ہمارا یہ ریزالو اس پوری اسمبلی کا ہونا چاہیے کہ جو بھی وائلنس نہیں کرتا ہے ہمارے سر آنکھوں پر ہے. ایک دفعہ نہیں، 100 دفعہ ان سے معافیاں بھی مانگیں گے، گلے بھی لگائیں گے، ان کی بہتری کے لیے بھی کوششیں کریں گے. لیکن جو وائلنس کر رہا ہے اس کے لیے تو کم سے کم کنسنسس ڈیولپ کر لو اللہ کے بندو. اس پر تو ہمارا کنسنسس ہو کہ جو بندوق اٹھا کے نیچے آ رہا ہے اس کا جواب، بندوق کا جواب قبائلی طور پہ، اسلامی طور پہ، آئینی طور پہ ہمارا یہ حق ہے کہ بندوق کا جواب بندوق سے دیا جائے. تو میں آخر میں جناب اسپیکر مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنی سیکورٹی فورسز کو، ایس ایس جی کے ان بہادر جوانوں کو جنہوں نے آج کے دن، ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہم یہاں تقریریں جب کر رہے تھے، وہ اپنے سینوں پہ گولیاں کھا کے 68 ہمارے جو ہاسٹیجز تھے ان کو ریسکیو کیا. انہوں نے، ایک جوان ہمارا زخمی ہے، اللہ اس کو شفا دے، لیکن ان شیر کے بچوں کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں تمام بلوچستان کے لوگوں کی طرف کہ ایسے انوائرمنٹ میں جب ایک ٹرین کے ڈبے میں آپ نے ہاسٹیج رکھے ہوئے اور اس پہ آپ ہاسٹیجز کو بچائیں اور ٹیررسٹ کو ماریں، تو انہوں نے تمام ٹیررسٹ کو جہنم وصل کیا. 50 کے قریب ٹیررسٹ جو ہیں وہ جہنم وصل ہو چکے ہیں اس ٹائم تک، اور ہماری جو شہادتیں ہیں ان کی بھی ابھی تک فگرز نہیں آئے ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے، لیکن ہمیں فخر ہے ان شہادتوں پر. ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ مقدس خون رائے گا نہیں جائے گا. یہ خون جو بہایا گیا ہے، اس خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا. جناب اسپیکر، وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دیر سے نہیں ہے، بہت جلدی ان قریب انشاءاللہ. میں پھر رپیٹ کرتا ہوں، وائلنٹ کو وائلنٹ سے ٹریٹ کریں گے، جو عام بلوچستانی ہے اس کو گلے لگائیں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کے لیے بہتر گورننس کا ماڈل پیش کریں گے. آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.